نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، 53 اور 54 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور مختلف معجزات عطا فرمائے۔ مثلاً پرندے کی ہیئت بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا، مادر ذات اندھے کو اور برس کے مریض پہ کو چھوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح جو کھا کے لوگ آتے یا چھوڑ کے آتے اس کی خبر دیتے، لیکن دعوت ان کی یہ تھی، گزشتہ سبق کی آخری آیت، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب مسلسل آپ نے یہ دعوت یعنی دعوت توحید دی تو لوگ آپ کی اس دعوت سے سیخ پا ہوئے اور آپ کے مخالف ہوئے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر منکر ہیں اور اکثر باغی ہو رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، تو اس پوری قوم میں کون ایسا ہے جو اللہ کی اس پیغام اور دعوت میں میرا ساتھ دے؟ چنانچہ کچھ لوگ جو خوش نصیب تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کھڑے ہو گئے، جن کو حواریین عیسیٰ کہتے ہیں۔ ہر دور کے اندر جب اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں یا انبیاء کے کوئی جانشین دعوت دیتے ہیں اور دعوت توحید کھل کر دیتے ہیں اور کفر اور شرک کا انکار کرتے ہیں، تو ہر دور میں اللہ ایسے کچھ مخلص لوگ متعین فرماتے ہیں جو ان کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی لوگ اللہ کو محبوب ہوئی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں 24ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مومن۔ یہ جس شخص کے نام پر ہے وہ مومن کون تھا؟ یہ وہ تھا جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں چند جملے کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی پوری سورہ نازل فرمائی، سورہ مومن۔ سورہ یاسین میں دیکھیں، ایک شخص آیا، بستی کے کنارے سے آیا
آگے 3 اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے، اور اس شخص نے ان 3 نبیوں کی تائید کی اور اللہ کی توحید کے چند بول بولے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ فرمایا، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آگے ساری اس کی تقریر اور دعوت اللہ نے وہاں ذکر فرما دی۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ غیر حاضر تھا تو واپس آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے چند بول اللہ کی وحدانیت کے بولے، اور اس نے کہا حضرت میں سبا کے علاقے میں گیا ہوں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبا، جو اناج اور دانوں کو نکالتا ہے۔ اللہ نے اس کے سارے بول بھی قرآن میں ذکر فرمائے، حالانکہ وہ پرندہ تھا۔ سورۃ النمل، نمل ایک چونٹی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور چونٹی کہتی ہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جاؤ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچل دیں گے، اور وہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہے، کیونکہ سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہے نا۔ اللہ نے اس کے نام کی پوری سورہ نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ ہر دور میں محبوب ہوتے ہیں جو اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں یا بیان کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام کی قوم میں واضح اللہ کہتے ہیں ما آمن معہ الا قلیل، وہ چند لوگ ایمان لائے تھے، یہ نہیں کہ زیادہ لوگ ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے تھے، اکثر لوگ تو مشرک ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ چند لوگ ہی کشتی میں بچے، باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ ایسے ہی ہر نبی کے اندر دعوت میں دیکھ لیجیے، واقعے میں دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء کا ذکر کیا، وہاں ان انبیاء کی تائید کنندہ کان کا، ان کی تائید کرنے والوں کا، ساتھ دینے والوں کا بھی ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر اللہ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ابراہیم کے دوست اور ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے ان کی ساری تعریف اللہ فرما رہے ہیں۔ تو ہر دور میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اصحاب کہف کا آپ دیکھیے، ان کی عظمت تو اللہ نے بیان کی ہی ہے، لیکن جو ان کے پیچھے چل کے کتا گیا ہے اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ میری وحدانیت کے لیے کھڑے ہوئے چند نوجوان، اور پھر وہ چلے گئے اور غار کے اندر پناہ لی، اور غار کے دہانے پر ان کا کتا بیٹھ کے چوکیداری کرتا رہا۔ رب نے اس کا ذکر بھی اپنے کلام میں کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ مسئلہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ سارے انبیاء کی متفقہ دعوت ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اللہ کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی وحدانیت کے بول بولنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے ہم بھی، میں، آپ، جہاں ہمیں موقع ملے، ہر ایک کا ہلکا احباب ہے، گھر میں بات چیت ہوتی ہے، دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، کام کاج والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جہاں موقع ملے اتنی باتیں اور کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کی وحدانیت کی بھی چار بول بول دیا کریں، کبھی اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بھی چار بول بول دیا کریں، کبھی رب کی توحید کی بھی چند بول بولا کریں۔ اللہ کی قسم، جس نے اس بول کو بولا ہے اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہے اور اللہ نے آخرت میں بھی عزت دی ہے۔ صدیاں بیت گئیں، جن لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا تھا صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اب یہ آیات کہیں رہ نہ جائیں، یہ ایک الگ لمبا موضوع ہے، لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار آج ان کا نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ابو لہب نام رکھ دوں اپنے بچے کا، حالانکہ کتنا خوبصورت کیوں نہ، معنی بھی اس کا اچھا ہے، چلو باقی بات ناموں کے معنی غلط ہوتا ہے۔ ابو لہب شعلے والا، خوبصورت شعلے مار رہا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں۔
ابو الحکم رکھنے کے لیے تیار نہیں. ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم تھا، حکمت والا، سمجھدار بندہ، اچھا معنی ہے اس کا بھی. لیکن کوئی بندہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور بلال نام کے آپ کو ہزاروں ملیں گے. بلال تو حبشے کا غلام تھا. فتح مکہ والے دن سارے عرب والے مکے والے کھڑے ہوئی ہیں، فوجوں کی فوجیں دین میں آئی ہیں، اور میرے نبی نے بلال کا نام لیا اور بلال کو کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. سارے نیچے کھڑے تھے اور بلال چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا تھا. تو یہ عزتیں اللہ نے اپنی وحدانیت کی وجہ سے دی ہیں. اس نے انگاروں پہ لیٹ کر احد احد کی صدائیں لگائی نا، اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا کہ باقی سب کو نیچے کھڑا کروں گا اور حبشے کے بلال کو اپنے کعبے کی چھت پہ کھڑا کروں گا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کو حواریین کہتے ہیں، وہ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چل رہے تھے اور وہ ان کو قتل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. یہ حواری جو ہیں یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں چونکہ قرآن و سنت نے واضح بات تو نہیں کی، مفسرین کی مختلف آراء ہیں. جو کہ حواری حور کی جمع ہے اور حور خالص سفیدی کو کہتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شاید دھوبی تھے، جیسے دھوبی کپڑے کو دھو کر میل کو چین نکال کے سفید کر دیتا ہے، اس لیے یہ بھی اس طرح حواری اس لیے اس کو کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ کپڑے کی سفیدی مراد نہیں، دل کی سفیدی مراد ہے. ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے دل روشن کر دیے، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں. بہرحال جو بھی تھے، چند یہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. اللہ نے جہاں اپنے عیسیٰ کا ذکر کیا وہاں ان کا ساتھ دینے والوں کا ذکر بھی فرمایا. جی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر کو، یہ قوم والے جن کے سامنے میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہوں یہ کفر پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ضد پر ہی ڈٹے ہوئی ہیں. قال، تو حضرت نے ارشاد فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون میری نصرت کرے گا، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. من انصاری الی اللہ، کون نصرت کرے گا، کون میری تائید کرے گا. قال الحواریون، حواریوں نے کہا، آپ کے حمیتیوں نے کہا، وہ سفید دل والوں نے کہا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم ساتھ دیں گے. یہاں پہ ایک بات اور چلتے ہوئے یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کی دعوت فرمائی تھی اور فرمایا تھا برادری والے ایک دوسرے کا ساتھ بڑا دیتے ہیں نا، الیکشن کے دنوں میں دیکھو، اور بعض دفعہ غلط کاموں میں بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. بھائی برادری کی گل ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برادری والو میں اللہ کا نبی ہوں، اس کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب چپ کر گئے. حضرت علی حیدر کرار کھڑے ہوئے کہا میں ساتھ دوں گا آپ کا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے. انصار مدینہ کتنے قسمت والے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کی تاریکی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے، اور پھر انصار بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنے اور ایسے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. انصار کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب مکہ تو فتح ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ دیں اور پھر مکہ میں رہ جائیں. پہلے تو حالات اور تھے تو ہمارے پاس آئے. تو انصار نبی پاک کی اونٹنی کے ارد گرد، حضور اونٹنی پر سوار تھے، حضور کی اونٹنی کے ارد گرد تھے اور بار بار آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. زبان سے تو کچھ نہیں کہتے تھے ادب کی وجہ سے، لیکن بار بار حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پتہ نہیں اب حضور کیا کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید ان کو یہ خطرہ ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا. تو میرے نبی نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر فرمایا اوے لوگو، یہ انصار میرے وہ ساتھی ہیں کہ جب میں جھٹلایا جا رہا تھا انہوں نے اقرار کیا، اور جب میری دعوت کو نہیں سنا جا رہا تھا انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، اور جب ہر طرف سے میری دعوت کو رد کیا جا رہا تھا انہوں نے مجھے سینے سے لگایا. جہاں میں نے لڑنے کا کہا یہ لڑ پڑے، جہاں میں نے صلح کا کہا انہوں نے صلح کر لی.
انہوں نے اپنا مال نچھاور کیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ان کو شاید یہ شبہ ہو رہا ہے کہ میں فتح مکہ کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر دو راہیں جا رہی ہوں، ایک راہ پہ ساری دنیا کے لوگ جا رہے ہوں اور دوسری راہ پر میرے انصار جا رہے ہوں، تو میں محمد اس راہ پر چلوں گا جس پر میرے انصار جا رہے ہوں گے، میں کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انصار کے پاس ہی آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ جو اہل حق کا ساتھ دے، وقت مشکل ہوتا ہے، مشکلات گزر جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال قال الحواریون، حواریوں نے کہا، دل کے ستھرے لوگوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مددگار، یعنی اللہ کے دین کی مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد، آپ بھی گواہ ہو جائیں، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، ادھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لی اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو لکھ لے ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ جہاں تیری توحید کی گواہیاں دینے والے تیرے نبی ہیں، جہاں تیری توحید کی گواہیاں دینے والے اور لوگ ہیں، انہی گواہی دینے والوں میں یا اللہ ہمارا نام بھی شامل فرما۔ ہم بھی دعا کریں اللہ ہمارا نام بھی انہی میں شامل فرما۔ ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا نا، 2 رکوع پہلے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور سچے علم والے علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ الہ کوئی، تو گواہی میں اللہ نے شامل کر لیا ان علماء کو۔ تو ان حواریوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی اس گواہی میں شامل کر لے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس گواہی میں شامل فرما لیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں لکھ دے یا اللہ گواہوں کے ساتھ۔ ومکروا ومکر اللہ، پھر اس دعوت کے بعد انہوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ومکروا، چال چلی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ مکر کہتے خفیہ پروگرام کو، ان کا اپنا پروگرام تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیں، اور اللہ کا اپنا پروگرام تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لوں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی چال چلی، اللہ نے بھی تدبیر بنائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو بہتر تدبیریں بنانے والا ہے۔ ان کی تدبیریں فیل ہو گئیں، رب کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل 6 پارے میں آئے گی۔ بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ 6 پارے میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا سکے، بلکہ ان پر شبہ پڑ گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ اس کی پوری تفصیل تو وہاں عرض کریں گے، اتنی بات یہ ہے کہ ایک شخص کی حیت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی۔ انہوں نے سمجھا شاید یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا پکڑو اور اس کو سولی پہ چڑھو، حالانکہ وہ بندہ ان کا اپنا ہی تھا۔ اس کو جب سولی پہ چڑھانے لگے تو بڑا چیخا، اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں، میں سولی نہ چاڑو، اور نہ کہا تو پتر لگنا، تو عیسیٰ ہے یا نہیں۔ انہوں نے اپنے اس آدمی کو پکڑ کے چڑھایا سولی پہ۔ اب پھر یہ پریشان کہ عیسیٰ پتہ نہیں کدھر گیا اور ہمارا بندہ پتہ نہیں کدھر گیا۔ اللہ کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ کو تو میں نے اٹھا لیا اور ان کو ایسے شعبے میں ڈالا جس کا حل ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو یہ تدبیر کس کی تھی؟ اللہ کی۔ رب کی تدبیر سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا
کہا، ستھرے دل والوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ